چلو کچھ نہ کچھ ٹھیک ہی ہے میرا. جی بیٹا آئزہ نواں مخرج بیٹا. سیدھے ہو کے بیٹھو نا, کیسے بیٹھے ہوئے ہو؟ اب آپ کو روزانہ کہنا پڑے گا بیٹا. وہ دیکھو یہ حریم سے ہی بیٹھی ہوتی ہے, عزیر سے ہی بیٹھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. ہاں جی چلو بتاؤ نواں مخرج بتاؤ. شاباش جی بیٹا. لام. لام کی دو صورتیں ہیں, ٹھیک ہے. پہلی صورت بتاؤ مخرج کی آئزہ. ویری گڈ. شاباش بیٹا. ہاں دایاں دایاں کنارہ کر لو یا بائیں کنارہ کر لو, چلو دایاں کہہ دیا نا آپ نے, ٹھیک ہے. اچھا جی, پہلی صورت یہ ہے مخرج کی کہ زبان کا دایاں کنارہ اوپر کے ثنایا رباعی زواہق انیاب اور ہاں جی ان کے کن کو لگے, مسوڑوں کو لگے, تو اس وقت لام ادا ہوگا. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی بیٹا. جی بیٹا. دوسری صورت آپ بتاؤ حلیم. زبان کا شاباش بیٹا. بایاں کنارہ شاباش ویری گڈ. اب دوسری صورت یہ ہے جی زبان کا بایاں کنارہ اوپر کے ثنایا رباعی اور انیاب اور زواہق کے مسوڑوں کو لگے, تو اس وقت لام ادا ہوگا. ٹھیک ہے جی. جی حریم اپنا آئزہ نہیں حریم بتائے اس حرف کو کیا کہہ دیتے ہیں, اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ حریم. حریم کہہ رہا ہوں نا میں. وہ تو زاد ہے, حرف حافیہ. ہاں ترفیہ اس کے قریب قریب ہے. ٹھیک ہے. حافیہ کے بھی تقریباً وہی معنی بنتے ہیں, اس کے بھی وہی معنی بنتے ہیں. جی حرف ترفیہ کیوں کہتے ہیں؟ ہاں جی کیوں کہتے ہیں حرف ترفیہ؟ ہاں تو اور کیا, آپ چودھری ہو کہ وڈیرے ہو, سردار ہو کوئی؟ اچھا جی چلو. سیدھے ہو کے بیٹھو بیٹا, سیدھے ہو کے بیٹھو. آج آخری دن ہے. اچھا سیدھے ہو کے بیٹھو, انشاءاللہ بشرطِ زندگی پہ چھٹیوں کے بعد دوبارہ جو ہے نا وہ پڑھیں گے. بتاؤ. ہلکی نہیں ترفیہ, اس کو حرف ترفیہ کیوں کہتے ہیں؟ ویری گڈ. ترفیہ کے معنی ہے زبان کا کنارہ. پھر کیا ہوا آگے؟ بالکل ٹھیک ہے. ترفیہ کے معنی ہے زبان کا کنارہ, چونکہ یہ لام زبان کے کنارے سے ادا ہوتا ہے, اس لیے اس کو حرف ترفیہ کہیں گے. جی لام کی پہلی صورت کی مشق بیٹا آئزہ. سیدھے ہو جاؤ, ادھر ہونا بیٹا, فاصلہ رکھو. جی ہاں جی بیٹا. دایاں زبان کا دایاں کنارہ استعمال کر رہے ہو بایاں؟ ابھی آپ نے استعمال کیا تھا, میں اب بایاں تھا اس وقت, اب دایاں استعمال کر رہے ہو. چلو دایاں استعمال کر کے بتاؤ. شاباش بیٹا. زبان اندر رہے اور اندر کے مسوڑوں کو لگے, اوپر کے دانتوں کو. ٹھیک ہے, اوپر کے چار پہلے دانتوں کو مسوڑوں کو لگے. اچھا جی حریم آپ بولو بیٹا, کیسے پڑھیں گے اس کو؟ پہلی صورت دائیں طرف سے. ہاں بیٹا. دائیں طرف سے بائیں طرف سے کی ہے؟ دائیں طرف سے. کیسے؟ جی عزیر. ٹھیک ہے. زبان کا دایاں کنارہ ہے اوپر کے پہلے چار دانتوں کے, ٹھیک ہے, مسوڑوں کو لگے گا اندر کی طرف سے. خاموش, پڑھتے ہوئے بیٹا کوئی بات نہیں کرتے. اچھا ساری ڈسٹربنگ ہوتی ہے پھر. ہاں جی کیا؟ چلو جی بیٹا. عائزہ دوسری صورت کی کرو بیٹا. اب کون سی ہے؟ پہلے دائیں کیا تھا, اب بایاں. جی کرو.
ال شاباش جی حریم ال ال جی عزیر ہاں جی بیٹا ال ہاں یہ سمپل ہی ہے اتنا کوئی مشکل نہیں ہے بیٹا ٹھیک ہے اچھا جی دونوں صورتوں کی ہو گئی ہے اچھا اب مخرج نمبر 10واں حریم جی بیٹا نون ٹھیک ہے کہاں سے اس کا یہ ادا ہوگا مخرج اس کا شاباش ہاں وہی بیٹا اس کو بتانے دو ہاں شاباش ٹھیک ہے زبان کا کنارہ زبان کی ہاں کنارے استعمال کر رہے ہیں یہاں بھی نہیں یہاں نوک استعمال کر رہے ہیں بیٹا ٹھیک ہے یہ دیکھو پینسل دو مجھے سر چلان کے بارے میں ویورز کو نہیں بتا سکا دیکھنے والوں کو دکھاؤ جلدی کرو کوئی پکڑ لو بیٹا پینسل کہہ رہا ہوں میں اچھا جی ایک تو ابھی ہم نے جو لام کا پڑھا ٹھیک ہے اس کی 2 صورتیں یہ بنتی تھیں اب دیکھیں یہاں پہ یہ زبان کا کنارہ ہے بالکل نوک نہیں لگ رہی زبان کی یہ یہاں تک جو ہے نا یہ کنارہ کہلائے گا ٹھیک ہے اور یہ اوپر کے 4 دانتوں کو پہلے 4 دانت بھی اس کے کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ پہلے آ رہے ہیں یہ پھر بعد والے ہیں پہلے 4 دانت 1 2 3 4 اسی طرح یہاں سے پہلے 4 دانت 1 2 3 4 یہ ثنایا رباعی انیاب اور زواحق یہ پہلے 4 دانت کہلاتے ہیں اور ان کی پہلے 2 صورتیں بچوں نے بتا دیں کہ یہ دائیں طرف سے بھی ادا ہوگا اور اسی طرح بائیں طرف سے بھی ادا ہوگا اور اسی طرح اب نون میں نون کا دیکھیں کہ آپ کی جو زبان کی نوک ہے مکمل پہلے 3 دانتوں کو لگ رہی ہے یہ 3 دانت اس طرف سے بھی شمار ہوں گے اور اس طرف سے بھی شمار ہوں گے یعنی بالکل ان 6 دانتوں کو لگیں گے یہ 2 دانت جو سامنے والے ہوتے ہیں یہ ثنایا کہلاتے ہیں اور اس کے ساتھ والا جو ہے وہ رباعی اور اس کے ساتھ والا انیاب تو یہ 3 دانت اس طرف سے بھی ہوں گے اور یہ 3 دانت اس طرف سے بھی ہوں گے یہ زبان کی یہ حصہ یعنی یہ نوک کا کنارہ جو ہے نا اوپر کے ان مسوڑوں کو لگے گا تو اس وقت یہ نون ادا ہوگا ٹھیک ہے جی جی بیٹا اچھا بیٹا یہ سوال ابھی تو نہیں کر سکتے بیٹا جب وہ دعا کا وقت آئے نا اس وقت یہ کہنی ہے بات ٹھیک ہے ابھی یہ میں مخارج کی بات چل رہی ہے نا مخرج سے کوئی متعلق کوئی سوال ہو تو پھر بیٹا کر سکتے ہو ٹھیک ہے ضروری جی کہاں پہنچے تھے ہم ہاں نون مخرج بتا دیا تھا بیٹا آپ نے ہاں بتاؤ بتا دیا تھا لیکن آپ نے کنارہ کہا تھا کنارہ نہیں ہے بیٹا نوک ہے ٹھیک ہے ہاں ہاں شاباش بیٹا ٹھیک ہے ثنایا رباعی اور انیاب کے مسوڑوں کو زبان کی نوک لگے تو اس وقت نون ادا ہوتا ہے کہ جیسے میں پہلے یہ دکھا بھی چکا ہوں ٹھیک ہے جی جی بیٹا اس حرف کو کیا کہتے ہیں عزیر اس حرف کو کیا کہتے ہیں ہاں اس حرف کو کہتے ہیں حروف طرفیہ شاباش بیٹا حرف ترفیہ ہاں جی اچھا جی حرف ترفیہ کیوں کہتے ہیں یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں اور اب آتے ہیں جی اگلے مخرج کی طرف جو کہ 11واں مخرج بنتا ہے ہاں بیٹا شاباش ہاں بتا دیا کرو میں بھی انسان ہوں بھول جاتا ہوں جی نون کی مشق کریں گے عائزہ آپ کرو بیٹا آپ کی زبان باہر نکل رہی ہے بیٹا
نون تو ادا ہو جائے گا لیکن یہ اس کو مخرج نہیں کہیں گے. پھر مخرج کیا تھا اس کا کہ آپ کی زبان کی نوک اندر کی طرف سے اوپر کے ان پہلے 3 دانتوں کے مسوڑوں کو لگے. ٹھیک ہے, بائیں طرف سے بھی اور دائیں طرف سے, یعنی 3 بائیں طرف سے بنیں گے, 3 دائیں طرف سے, 6 دانت بنیں گے. ٹھیک ہے, ان کی زبان جیسے ان, نظر آ رہی میری زبان باہر اوپر لگ رہی ہے بیٹا, ان. شاباش, ابھی بھی اوپر لگاؤ بیٹا تھوڑا سا. حریم ایک جگہ ٹک کے بیٹھو بیٹا, وہ دیکھو ویڈیو بن رہی ہے بیچارے دیکھنے والوں کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے پھر اس طرح. ٹھیک ہے جی, بتاؤ. چل بیٹا ان. جی حریم کیسے اوپر لگاؤ منہ کا, ان کیسے. لو زبان تو بیٹا جو ہے نا آپ کی دانتوں کے کناروں کو لگ رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ کی جو نوک ہے نا یہ والی, جو اوپر کے اندر کی طرف سے اوپر کے دانتوں کے گوشت کو لگے, مسوڑوں کو لگے بیٹا. ان دیکھو میری اوپر لگ رہی ہے نا زبان. ان. ہاں جی کیسے. ہاں چلو عزیر اوپر زبان لگاؤ بیٹا. ہاں ایسے ان. منہ نیچے کرو نا, منہ تھوڑا سا نیچے کرو, سیدھے رہو. ہاں ایسے ان. چل بیٹا ان. ہاں چلو برا. اچھا جی یہ ہو گیا جی نون کا. آگے مخرج نمبر 11 جی عزیر. مخرج نمبر 11. ہاں جی مخرج نمبر 11 را. شاباش بیٹا, را کا مخرج کیا ہے. بان کا کنارا. نہیں, میزبان کی نوک ہاں نوک کیا ہو بیٹا. اور تھوڑی سی پشت. ویری گڈ شاباش. ہاں کس کو لگے اب, یہ کتنے دانتوں کو لگے اب. ہاں دیکھو پہلے 4 دانتوں کو لگے, پھر 3 دانتوں کو لگے, اب آگے 2 دانتوں کو. ٹھیک ہے سنایا ہاں بائی ہاں کو زبان نوک اور تھوڑی سی پشت. سنایا بائی. ثناء رباعی کے کس حصے کو لگے. سنایا بائی اپنے لفظ میں کہہ دو اگر نام نہیں آ رہا تو. جڑ. چلو جڑ بھی کہہ سکتے ہو لیکن اوپر گوشت کو کہیں گے نا. ٹھیک ہے, جڑ سے اوپر گوشت کو یعنی مسوڑوں کو. ٹھیک ہے تو پھر ڈا ہوتا ہے. شاباش جی, اس بچے نے بالکل صحیح کہا کہ زبان کی نوک جو ہے اوپر ثنایا رباعی یا ثنایا رباعی علیا, علیا کے مطلب اوپر کے مسوڑوں کو اندر کی طرف سے لگے گی. ہاں بشمول پشت زبان, اور اس میں کچھ زبان کی جیسے نوک لگ رہی ہے اسی طرح اس کا اوپر پشت بھی لگے گی, جیسے کہ میں ابھی آپ کو دکھانے لگا ہوں. جی تو یہ دیکھیں جی یہ را ہے جی. اب اس میں آپ کی یہ نوک بھی لگے گی اور کچھ حصہ یہ اوپر کی طرف سے یہ پشت بھی لگے گی. اس وقت یہ اوپر جو ہے نا یہ پشت لگ رہی ہے جو کہ چھپی ہوئی ہے. ایک تو زبان کی نوک کا کنارہ لگے گا اور کچھ حصہ یہ بھی لگے گا, یہ اوپر کی طرف سے یہ والا حصہ. یہ اوپر کے پہلے 2 دانت, پہلے 2 دانت یہی کہلاتے ہیں 1 اور 2, ثنایا اور رباعی. ثنایا اور رباعی بائیں طرف سے بھی ثنایا رباعی موجود ہے اور دائیں طرف سے بھی ثنایا اور رباعی موجود ہے. دانت 2 ہیں ثنایا رباعی, لیکن 2 ثنایا کے دانت ہوں گے 1 اور 2, اور 2 رباعی کے 1 اور 2, یہ 4 دانت ہوں گے. ان دانتوں کے مسوڑوں کو جب زبان کی یہ نوک بشمول پشت زبان یہ لگے گی تو اس وقت را ادا ہوگا. ٹھیک ہے جی. جی بیٹا اس را کو بھی کیا کہتے ہیں عائزہ. کیا بیٹا حروف ترفیہ کہیں گے یا حرف ترفیہ. ہاں جی حرف ترفیہ کہیں گے کیونکہ ایک ہی حرف ہے نا. اچھا جی تو یہ اس کو حرف ترفیہ کہیں گے. اچھا اور حرف ترفیہ کیوں کہتے ہیں عائزہ پہلے اور حریم پہلے بتا چکی ہے جی, دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اب اس کی مشق کر لیں بیٹا عائزہ.
شاہ بیٹا زبان کی نوک آپ کے اوپر بشمول پشت زبان، ٹھیک ہے، ار شاہ بیٹا ار کیسے ار جی حریم ہاں بیٹا مجھے دکھاؤ ار شاہ بیٹا اوپر زبان جو ہے نا ہاں شاہ ار ہاں چلو ٹھیک ہو گیا جی عزیر شاہ بیٹا ار چلو ٹھیک ہو گیا اچھا جی اب یہ ہو گیا جی مخرج نمبر 11 اور جی مخرج نمبر 12 آئزہ آپ کی باری ہے نا جی ویری گڈ بیٹا تا دال اور تو ٹھیک ہے یہ 3 حروف ہیں جی بیٹا ان کا مخرج کیا ہے شاہ زبان کی نوک اوپر ثنایا کی نوک کو لگے ہاں شاباش ثنایا کی جڑ کو لگے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہاں ادا ہوتے ہیں ٹھیک ہے شاباش جی تا تو اور دال تا تو اور دال یہ حروف ہیں ان حروف کو کیا کہیں جی کہ زبان کی نوک جب یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ ہے جی ثنایا کی نوک تو دال اور تا یہ کیا جی ان ثنایا اولیاء کی جڑ کو لگے یہ اوپر یہ جو جہاں سے دانت اگ رہے ہیں یہ جڑ کہلائیں گے یہ دیکھیں زبان سیدھی وہاں جا کے لگ رہی ہے ٹھیک ہے جڑ کو لگ رہی ہے تو اس وقت یہ حرف ادا ہوں گے تا تو دال اور تا ٹھیک ہے جی تو جی حریم اپنا ان حروف کو کیا کہتے ہیں بیٹا حافیہ تو زاد ہے ترفیہ جو ہے لام نون را یہ 3 حروف یہ حروف کیا کہلاتے ہیں ہاں جی نہیں آیا جی عزیر دیکھو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو مخارج یاد نہیں دیے دیکھو ماشاء اللہ اس کو یاد ہونے لگ گئے ہیں ہے نا بابا کو بتانا پہلے سے بہتر ہو گیا ٹھیک ہے ہاں جی اچھا چلو جی نتعیہ کیوں کہتے ہیں عزیر ویری گڈ واہ جی واہ ماشاء اللہ دیکھا نا اچھا لگتا ہے جو بچہ نا پورا جواب دیتا ہے ماشاء اللہ چلو پہلے سے بہتر ہونے لگ گیا اب عزیر ہیں اچھا نہیں آج چونکہ آخری دن ہے نا بیٹا مکمل کرنے آج پورے 17 ہی پڑھنے ہم نے ٹھیک ہے تو جی اس حرف کو نتعیہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ نتعیہ کے معنی ہے کھردری جگہ اور چونکہ یہ تا تو اور دال یہ اسی کھردری جگہ سے ادا ہوتے ہیں اس لیے ان کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں حروف نتعیہ ٹھیک ہے یہ ہو گیا جی اس کی وجہ تسمیہ اس کی ریزن کہ اس کو کیوں کہتے ہیں جی آگے اب اس کی جو ہے نا وہ مشق کر لیتے ہیں جی عائزہ بیٹا آپ تو کی کر لو جو موٹی تا ہے ٹھیک ہے اب دیکھو بار میں یہ سمجھا رہا ہوں اب دیکھو بیٹا چونکہ یہ جو تا ہے یہ تو اور یہ والی تا اس میں دونوں میں آواز مشترک ہے آواز ملتی جلتی ہے لہذا فرق کا کرنا بہت ضروری ہے اگر ہم نے فرق نہ کیا تو معنی بدل جاتا ہے اور جب معنی بدل جاتا ہے تو کئی دفعہ نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے نماز دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے تو اس لیے اس طا میں اور اس تا میں فرق کریں گے اس طا کی آواز جو ہے وہ موٹی ہوگی اور اس تا کی آواز باریک ہوگی جیسے ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں جی اس طا کو موٹی آواز کے ساتھ ٹھیک ہے پر آواز کے ساتھ ہاں یہ والی ٹھیک ہے چلو اب بیٹھو بیٹا آپ جی شاہ بیٹا اور جتنی موٹی ہو سکے اتنی خوبصورت یہ بنتا ہے آپ کو
ہاں، اور یہ کن حروفوں میں سے ہے؟ شاباش بیٹا، حروف قلقلہ میں سے ہے۔ اور قلقلہ کے کیا معنی ہے؟ ہاں، کہ آواز لوٹ کر دوبارہ ہے۔ وہ حروف کتنے ہیں بیٹا؟ ان کا مجموعہ کیا ہے حریم؟ نہیں ویسے بتا دو نا، لفظ بتا۔ ہاں شاباش بیٹا، قطب جدن۔ تو کتنے ہو گئے بیٹا؟ 5 کون کون سے؟ قاف ب شاباش، تو شاباش، دال ہاں اور جیم۔ ویری گڈ، شاباش بیٹا، بالکل ٹھیک ہے۔ تو ان حروفوں کی آواز دوبارہ لوٹ کر بیٹا اس وقت آئے گی جب ایک شرط ہوگی، جب ایک شرط ہوگی۔ وہ شرط کیا ہوگی؟ جیسے یہاں پہ انہوں نے بھی دکھایا ہے، جیسے یہ بالفرض ہم یہ والی طا، یہ دیکھیں یہ وہی طا ہے۔ اب جب اس کے اوپر شرط یہ ہوگی کہ اس طا کی دوبارہ لوٹ کر آواز تب آئے گی جب اس کے اوپر جزم ہوگی، ٹھیک ہے بیٹا؟ جب اس کے اوپر کیا ہوگا؟ جزم ہوگی، یا دوسری صورت یہ مجزوم ہوگی، یا دوسری صورت میں یہ کیا ہوگی؟ ساکن ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور اس سے پہلے کوئی بھی حرف ہو، الف کا ہونا ضروری نہیں ہے، اس سے پہلے کوئی بھی حرف ہو، لام ہو، تا ہو، با ہو، جیم ہو، دال ہو، نون ہو، میم ہو، لام ہو، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت اس کی آواز لوٹ کر آئے گی، یعنی ڈبل آئے گی۔ جیسے آپ کو کیسے پڑھیں گے؟ آپ کو، جی عائزہ وہ بیٹا مشق کر رہی ہے جی، ہاں نہیں موٹی آواز نہیں آئی، پر آواز آپ کو، آپ کو، ہاں نہیں کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ مشق ہو جائے گی ماشاءاللہ۔ عائزہ بھی جب وہ کوشش کرتی ہے نا تو بڑی بہترین پھر اس کی آواز بنتی ہے۔ چلو جی حریم آپ بیٹا، لو آپ نے تو عائزہ سے بھی آواز کو خراب کر دیا۔ آپ کو، یہ آپ نے کہا نا آت، یہ سیدھی سیدھی دوسری تا ہے، وہ لمبی والی تا، دو نقطوں والی تا، اس کو بغیر کسی زور لگائے کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ سمپل پڑھیں گے آت، ٹھیک ہے؟ اور یہ اس پہ زور لگانا پڑے گا، آواز بھی ڈبل آئے گی بیٹا، ٹھیک ہے؟ نہ کھیلو جوتی سے، نہیں کھیلتے بیٹا، بری بات ہوتی ہے۔ آپ کو، شاباش بیٹا، آپ کو، اور زبان کی نوک جو ہے نا وہاں سیدھی وہاں جڑ پہ جا کے لگے، اوپر والے دانتوں پہ۔ آپ کو، جی بیٹا عزیر، ہاں یہ دیکھو اب اس کی کچھ بہتر ہے، آپ دونوں سے بہتر ہے اس کی۔ آپ کو، آپ کو، چلو جی یہ ہو گیا تا کی۔ اب ہم کریں گے جی اس تا کی جو کہ سمپل ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ ہم نے زور لگانا پڑتا ہے، ہمیں ذرا موٹی آواز بنانی پڑتی ہے۔ یہاں سمپل ہم پڑھیں گے جی عائزہ، کیسے پڑھیں گے؟ ہاں بیٹا آت، جی حلیم آت، ہاں ایت، یہ الف کو نہیں کھینچنا، اس کو فوراً پڑھیں گے آت، جی عزیر، ہاں بیٹا ایسے آت، ٹھیک ہے؟ کیسے؟ آت، یہ سمپل ہو گیا جی۔ آگے ہم کر رہے ہیں جی اس دال کی، ٹھیک ہے؟ یہ والا جو دال ہے، یا یہ والا اوپر بھی انہوں نے دیا ہوا ہے، یہ دال، اس کی پریکٹس کریں گے، اس کی مشق جی عائزہ، ہاں بیٹا یہ بھی کن حرفوں میں سے ہے؟ یہ بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا اس دال کی ابھی آواز کیا آئے گی بیٹا؟ ڈبل، ٹھیک ہے؟ اد، 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 جی حریم اد، اد، جی عزیر اد، شاید بیٹا کیسے؟ ویری گڈ، ٹھیک ہو گیا بیٹا۔ اچھا جی یہ تینوں حروف ہو گئے ہیں بیٹا، تینوں کی مشق ہوگی نا؟ ہاں اسی طرح جو بچے یا جو بھی بڑے ہیں بوڑھے ہیں، پڑھنے کی کوئی عمر تخصیص نہیں ہے اس میں بیٹا، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی ہے، جب تک مشق نہیں کریں گے آپ کی یہ لفظ اور تلفظ اور مخارج ٹھیک نہیں ہوں گے۔ کوشش اور مشق یہ شرط ہے، ضروری ہے، بہت ضروری ہے، یہ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ جی اگلا حرف بیٹا، اگلا مخرج حریم کون سا بیٹا؟
ہوں ذا جی بیٹا ذا شاباش بیٹا ذا ذیل ذال اور سا سا ویری گڈ بیٹا ان کے مخرج شاباش ہاں سوچ کے زبان لگا کے اور یہ وہ کر کے بتایا کرو سوچ کے بتاؤ ہاں جی زبان کی نوک شاباش بیٹا پر جس سنایا تمہیں ویری گڈ جب آپ اس میں ملے تو پھر وا ذیل اور سا الگ ویری گڈ ٹھیک ہو گیا بیٹا جی اب جیسے ان کو میں دکھا دوں ان دیکھنے والوں کو جی جیسے یہ جو ہے ہمارا 12واں مخرج تھا نا اب تیرواں 13واں یہ پوچھا نے لام 9واں تھا نون 10واں را 11واں 12واں تھا ہاں صحیح کہہ رہی آئے گا لیٹے کیوں تیرواں لیٹے کیوں نہیں لیٹتے بیٹا اچھا بری بات ہے آئندہ لیٹنا نہیں ہے کلاس ہے آپ کی بیٹا اچھا قرآن پاک کی کلاس ہے غلط بات ہوتی ہے نہیں لیٹتے ہاں جی کئی دفعہ استاد سزا بھی دیتا ہے پھر پتہ ہے آپ کو نہیں لیٹتے اچھا اس میں آپ نے ایکٹیو ہو کے بیٹھنا ہے چوکس ہو کے بیٹھنا ہے کیسے بیٹھنا ہے چوکس ہو کے بیٹا یہ اس میں آپ کا فائدہ ہے اب آپ لیٹ جاؤ گی سستی دکھاؤ گی تو پھر آپ کو نیند آنی شروع ہو جائے گی اور آپ پڑھ نہیں سکو گے سمجھ آئیے ہاں اچھا جی میں اپنے دکھا دوں دیکھنے والوں کو جی ہم نے اب یہ والے پڑھے ہیں جی یہ کہاں چلے گئے؟ ہاں یہ ذا ذال اور سا اچھا اس میں یہ بات رکھیں بیٹا آپ بھی ادھر دیکھا کرو ٹھیک ہے ہاں اس طرف دیکھنا ہے یہ کیسے بیٹھے ہوئے ہو سیدھے ہو کے بیٹھو بیٹا کہہ بھی رہا ہوں آپ کو پتہ نہیں چلتا پھر اچھا جی ذال اور سا اب چونکہ اس ذا اور اس ذا کی یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں ہے بلکہ اس کے مقابلے میں یہ ذا بھی ہے ٹھیک ہے ان تینوں کی آواز جو ہے ملتی جلتی ہے چونکہ یہ تینوں ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں اس لیے ان کی آوازوں میں فرق کرنا بے حد ضروری ہوتا ہے اور یہ سا جو ہے یہ سین کے مقابلے میں ہے اور یہ برا یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں ہے تو ان میں بھی ان کی آوازوں میں فرق کریں گے جی بیٹا کیا بیٹا کٹنگ ہاں چن ہاں کیا ہوا پھر بال آ گئے تو کیوں بال آتے ہوئے کوئی جو ہے نا وہ سفر کر کے آئیں گے بال ہاں یہ دیکھو آ تو گئے نہیں آئے ہاں تو پھر یہ کیسا سوال تھا بیٹا میں سمجھا کوئی مخرج کے بارے میں پوچھ رہے ہیں لوگ ٹینڈ کے بال آئے ہیں کہ نہیں آئے اچھا چلو اچھا بیٹا اب سنو کوشش کیا کرو میں یہ سمجھا رہا ہوتا ہوں دیکھنے والوں کو بیٹا درمیان میں کوئی سوال نہیں کرتے تھے ہاں مخرج سے متعلق کوئی جس کی بات چاہ رہی ہے اس سے متعلق کوئی بات ہو تاکہ سننے والوں کو بھی فائدہ ہو ٹھیک ہے یہ کیسا سوال کر دیا تھا جملہ معترضہ کہتے ہیں اس کو جملہ معترضہ ہاں اچھا بیٹا تو یہ ذا اور یہ ذال اس میں آواز میں بھی فرق کرنا ہے اب آواز میں کیا فرق ہوگا اس ذا کو ایک تو موٹی آواز میں پڑھنا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا نرم آواز میں پڑھنا ہے اور اس کو کیسے پڑھیں گے فرق کیسے معلوم ہوگا ایک تو اس کو نرم آواز میں پڑھیں گے نرم میں دونوں برابر ہیں دونوں شریک ہیں لیکن اس کی آواز پر نہیں ہوگی موٹی نہیں ہوگی اس کی موٹی ہوگی اور اس کی باریک ہوگی چلو اب اس کی اس ذا کی کرتے ہیں بیٹا آئزہ جی ہاں موٹے ذا کی تو ذا جو ہے شاید بیٹا زبان کی نوک اوپر دانتوں کے نوک پہ لگے آپ کے ٹھیک ہے از ایسے نہیں آواز جاری رہے بیٹا اچھا جی حریم کیسے بیٹا ہاں زبان کی شاباش ٹھیک لگ رہی ہے جی عزیر ہیں شاباش ویری گڈ ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے لو جی ایک تو یہ موٹی تھی اچھا اب ہم کریں گے کس حرف کی اس کی ذال کی ٹھیک ہے جی ذال کی
نہیں بیٹا بیٹھو آرام سے، ایسے نہیں اچھل کے نہیں بیٹھتے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی بیٹا اچھل کے نہیں بیٹھتے، سیریس ہو کے بیٹھتے ہیں جی۔ آئزہ زال کی بیٹا کرو مشق۔ ہاں اس کی آواز کیا ہوگی بیٹا؟ ایک تو باریک ہوگی، دوسرا نرم ہوگی، ٹھیک ہے؟ ال ال جی حریم شاہ بیٹا، جب میں کہوں نا آپ نے اس کی طرف دیکھنا ہے بیٹا، تاکہ آپ کو پتہ چلے دیکھنے والوں کو کہ آپ کی زبان کہاں لگ رہی ہے۔ ال ال جی ادھر نہیں بیٹا، زبان بہت زیادہ باہر نکل آئی ہے، زبان نہیں باہر نکالنی، زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کی نوک کو لگے۔ تھوڑی بہت خیر باہر نکل آئے 19-20 اس کا خیر ہوتی ہے، بہت زیادہ باہر نہیں نکالنی۔ ہاں ہاں یہ نوک اوپر کے دانتوں کو نوک کو لگے، جیسے ہی دیکھو ہاں کیسے اچھا جی، لو جی بیٹا یہ بھی ہو گیا، اور اب ہمارا آخری حرف کون سا رہ گیا؟ یہ والا سا، ٹھیک ہے؟ یہ کس کے مقابلے میں ہے؟ یہ سین کے مقابلے میں، ٹھیک ہے؟ ان دونوں کی آوازوں میں فرق کیا ہوگا؟ اس کو ہم نرم آواز میں پڑھیں گے اور اس سین کو ہم سخت آواز میں پڑھیں گے بیٹا۔ ہاں جی سا کی کرو بیٹا، آئزہ سیدھے ہو کے بیٹھو، شاہ بیٹا آف آف سمپل کہیں گے، ٹھیک ہے جی حریم؟ شاہ بیٹا آف آف جی ادھر آف شاباش، ٹھیک ہے۔ اچھا ٹائم تھوڑا ہے، اس کو جلدی ہم نے وائنڈ اپ کرنا ہے، مطلب کلوز کرنا ہے، اور اس کو ٹائم تھوڑا ہے جی۔ اگلا مخرج کون سا بیٹا؟ 32 تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا، یہ 47 میں اس نے ختم کر دینا ہے، پھر کل کی طرح نا ویڈیو یہ جلدی ختم کر رہا تھا۔ اچھا پتہ نہیں کیا مسئلہ آ گیا، چلو دیکھیں گے اس بار جی۔ اگلا مخرج کس کا ہے؟ عزیر آپ نے بتانا ہے جی۔ اگلا مخرج ہے سین۔ آپ نے بتایا بیٹا؟ نہیں، ہاں اشارہ کیا نا آپ نے، ہے نا؟ نہیں کرنا بیٹا اشارہ۔ اچھا ہاں جی کون کون سا ہے؟ میں نے اس کا اشارہ دیکھا، چلو ہاں جی ٹھیک ہے، سین شاہ ویری گڈ، صاد ہاں اور زال۔ ہاں ویری گڈ، وہی بچے کامیاب ہوتے ہیں، یہ یاد رکھنا، بچے ہوں بڑے ہوں یا جو بھی، جو اپنی مدد آپ کے تحت چلتے ہیں، جو اپنی مدد آپ کے تحت چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نہیں مطلب یہ ہے کہ جو خود کوشش کرتے ہیں، اپنی مدد آپ کے تحت کا مطلب ہے جو خود کوشش کرتے ہیں، کسی کا سہارا نہیں لیتے بیٹا، ٹھیک ہے؟ میں اس کا مخرج بتاؤں؟ جی بیٹا مخرج بتاؤ۔ اوپر والے سارے دان، نیچے والے سارے دان جب آپس میں ملے اور زبان درمیان میں آ جائے تو پھر ویری گڈ، ٹھیک ہے بیٹا۔ جیسے میں اب ان کو دکھا دوں یہ والے، ٹھیک ہے جی؟ اب دیکھیں یہ اوپر کے دان اور نیچے کے دان آپس میں مل رہی ہے، اور یہ زبان کی نوک جو ہے یہ درمیان میں ان دانتوں کی آگے لگ رہی ہے، تو اس سے صاد زا اور سین ادا ہوں گے جی بیٹا۔ ان حرفوں کو کیا کہتے ہیں آئزہ؟ ویری گڈ، اس کو بھی یاد ہوتے ہیں ماشاءاللہ جی۔ حروف صفیریہ کیوں کہتے ہیں حریم؟ ویری گڈ، ویری گڈ، ٹھیک ہے، کیونکہ صفیریہ کے معنی ہوتے ہیں سیٹی جیسی آواز، اور ان حروف کو ادا کرتے وقت ان کی آواز سیٹی کی طرح آتی ہے، اس لیے ان کو حروف صفیریہ کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اوکے ہو گیا؟ اچھا جی اب ہم کریں گے ان کی پریکٹس، نہیں کرنی پریکٹس جی۔ صاد اور زا یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں ہے، ٹھیک ہے؟ ان کی آوازوں میں فرق کریں گے، اس صاد کی آواز کو موٹا پڑھیں گے اور سخت بھی ہوگی، اور اس سین کی آواز کو سخت پڑھیں گے لیکن موٹی نہیں ہوگی، باریک ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ آواز میں فرق ہوگا جی۔ صاد کی کرو بیٹا، صحیح ہو کے بیٹھو، کیسے بیٹھے ہوئے ہو؟ یہ تین حرف ہیں نا اپنے مقابلے میں، سا، ہاں بس ٹھیک ہے بیٹا، چلو ہاں جی بولو صاد کی، ٹھیک ہے؟ یہ آواز موٹی بھی ہوگی اور سخت بھی ہوگی، آس
ٹھیک ہے، دونوں دان ملیں اور اس کی جو ہے نا وہ کہاں لگے؟ درمیان میں آ کے لگے، ٹھیک ہے، جیسے آس، آس، ہاں جی جی آپ بیٹا کرو حریم، ایف، یہ کیا آس، نرم نہیں سخت ہونی میں، آس، 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 جی بیٹا عزیر، آس، شاباش بیٹا، آس، 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 جی یہ ہو گیا۔ اب ہم کرتے ہیں اس سین کی جو اس سے آواز میں بھی مشترک ہے، یعنی ملتی جلتی ہے، لیکن اس کی اب آواز سخت ہوگی اور باریک ہوگی۔ اس کی آواز سخت تھی لیکن موٹی تھی، اس کی آواز باریک ہوگی۔ جی سین کی بیٹا آس، آئزہ، جی بیٹا اب سختی سے آس، آس، ٹھیک ہے، آس، آس، ہاں یہ کیسے؟ آس، ہاں ٹھیک ہے جی حریم، آس، یہ شاباش بیٹا، آس، آس، ہاں جتنا زور لگاؤ گے نا اتنا یہ بہتر ہوگا، ٹھیک ہے، جیسے اب آئزہ نے لگایا یا حریم نے، جی آس، آس، جی عزیر، آس، ہاں ویری گڈ، آس، 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 شاباش، چلو جی اب یہ سین کا ہو گیا۔ اب ہم کریں گے جی یہ زا، کس کے مقابلے میں تھا؟ اس کے مقابلے میں یہ دال ہے اور یہ وا بھی ہے، ٹھیک ہے، ان کی آوازیں نرم تھی، اب اس کی آواز سخت ہوگی، ٹھیک ہے، ان میں یہ فرق ہوگا سچ اس زا کی۔ تو اس زا کی پریکٹس بیٹا آئزہ، شاباش بیٹا، از، آس، از، آس، جی حریم، از، آس، ویری گڈ، دوبارہ بیٹا، آس، از، آس، جی حریم عزیر، آس، شاباش بیٹا، از، آس، اور سختی سے نکالو، از، ہاں چلو جی یہ بھی ہو گیا، تینوں ہو گئے بیٹا۔ پاپا میں نے بتانا نہیں کس سے پوچھا تھا میں نے؟ ادھر سے عزیر سے، تو اب آئزہ کی باری ہے نا اگلے، جی یہ 14واں تھا نا، اب 15واں، جی 15واں مخرج بیٹا، سنایا اوپر کی سنایا ولیا ہوں سنایا ولیا ہوں نہیں نیچے ہارٹ کے اندرونی حصے کا جو سنایا ولیا ٹھیک ہے بیٹا، اوپر والی دانتوں کی نوک جب نیچے والے ہونٹ کے اندر والے یعنی گلے والے حصے کو لگے تو اس وقت کون سا حرف ادا ہوگا؟ فا۔ اچھا اس حرف کو کیا کہہ دیتے ہیں بیٹا؟ شب، حرف شفوی، کیا کہیں گے؟ شفوی، کیا مطلب حرف شفوی کا عزیر؟ شفوی کا معنی ہے ویری گڈ، ویری گڈ، ٹھیک ہے ہو گیا بیٹا۔ شفوی، حرف شفوی اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ شفوی کے معنی ہے ہونٹ، اور چونکہ یہ حرف فا یہ ہونٹ سے ادا ہوتا ہے اس لیے اس کو حرف شفوی کہیں گے۔ جیسے یہ دیکھیں یہ والی فا، ٹھیک ہے جی، یہ فا آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے جی، اوپر والے دانت، یہ دانت ہے اوپر والا اور یہ نیچے والے اندرونی حصے کو لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہونٹ کے اندرونی حصے کو لگ رہے ہیں، تو اس کا یہ فا ادا ہوگی، اور اس کو سمپل ادا کرنا ہے، اس میں اتنا زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی آئزہ، شاہ بیٹا، آف، کیسے؟ جی حریم، شاہ بیٹا، آپ کے دانت نیچے والے ہونٹ کے اندرونی حصے کو لگے، آف، آف، جی عزیر، یہ باہر لگ رہے ہیں، باہر سے بھی باہر لگ رہے ہیں، اندر والے بیٹا یہ ہونٹ کے اندر والے حصے، آف، ہاں یہ آف، چلو جی یہ بھی ہو گیا۔ اور اب مخرج نمبر 16، جی بیٹا، واو، میم اور با، با، میم اور واو، ٹھیک ہے، یہ حروف، ٹھیک ہے، جی بیٹا اس کا مخرج بھی بتا دو، آپ میم کا بتا دو۔ دونوں ہونٹوں کے بیرونی حصے جب آپس میں ملے تو میم ادا ہوتا ہے۔ چلو بیٹا، دونوں ہونٹ کے بیرونی حصے جب آپس ملیں تو اس وقت میم ادا ہوگا، ٹھیک ہے، ہیں؟ ہیں؟
میں بتاتا ہوں. اچھا جی جی آپ بتا دو عزیر. آپ با کا بتاؤ. با کا مخرج دونوں ہونٹوں کے اندرونی سے شاباش. دونوں حصے ہونٹ کے دونوں اندرونی حصے واپس میں ملیں تو پھر بعد ٹھیک ہے جی. ہونٹ کے دونوں اندرونی حصے یعنی تر والے حصے جب واپس ملیں تو اس وقت با ادا ہوگی. ٹھیک ہے جی. آپ واؤ کی بتاؤ بیٹا عائزہ. ویری گڈ. دونوں ہونٹوں کو ناتمام گول کرنے سے واؤ ادا ہوتا ہے. جیسے چلو اچھا ان حرفوں کو کیا کہتے ہیں جی عزیر؟ ہاں جی حرف شفیوی کیوں کہتے ہیں عائزہ؟ ہاں اور شفیوی کے خیر ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ چونکہ یہ بھی کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ ہونٹ سے ادا ہوتے ہیں. اس لیے ان حرفوں کو بھی کیا کہہ دیں گے؟ حرف شفیوی. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اب آتے ہیں اس کی پریکٹس کی طرف. لیکن میں دکھا دوں ان کو. جیسے یہ واؤ کی کر لیتے ہیں جی. دیکھیں اب واؤ ہونٹ کو ناتمام گول کرنے سے یہ واؤ ادا ہوگا. ٹھیک ہے جی. یہ والا ہونٹ کو ناتمام گول کرنے سے یہ والا واؤ ادا ہوگا. جیسے جی عزیر عائزہ. ہاں بیٹا آؤ. کیسے؟ آؤ. جی حریم. شاہ بیٹا آؤ. سیدھے ہو کے بیٹھو. کیسے بیٹھے ہوئے ہو؟ ہاں جی عزیر. آؤ. جی بیٹا کیا؟ آؤ. جی اب باقی کریں گے عائزہ. ہاں اس میں تری والے حصے ملیں گے. ٹھیک ہے. اب اور آواز ڈبل اس لیے آئے گی کیونکہ پہلے بتا چکے ہیں یہ بھی حروف قلقلہ میں سے ہے. اس لیے اس کی بھی آواز ڈبل آئے گی. اب. جی حریم. اب. کیسے؟ جی عزیر. اندر والے حصے ملیں گے بیٹا. اب. اب. ہاں اب کچھ بتا ہے. اب. جی اب کس کی کریں گے جی؟ میم کی. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں اس میں ہونٹ کے اندرونی حصے آپس میں مل رہے ہیں. ٹھیک ہے بجائے بیرونی کے. ہاں بیٹا یہ با کا ہی بتا رہا ہوں میں. ٹھیک ہے. تو با کے یہ اندرونی حصے جب ملیں گے تو اس وقت یہ با ادا ہوگی. جیسے اب. چلو اور اسی طرح میم کی کرو بیٹا. ہاں یہ دیکھیں جی یہ اب اس کے بیرونی حصے خشکی والے حصے آپس میں مل رہے ہیں ان ہونٹوں کے. تو اس سے یہ میم ادا ہوگا. جیسے عائزہ جی یہ دیکھو باسی لے رہی ہے. منہ ہاتھ پیشاب کر کے چلا گیا شاید. اس کو پتہ بھی نہیں چلا. ہاں ہاں اچھی بات ہے نا. ہاں چلو کرو. آخری دن شیطان منہ میں پیشاب کر کے چلا گیا. چلو کوئی بات نہیں آئندہ کے لیے خیال کرنا اب. اچھا ہاں جی چلو. ہاں ادا کر کے دکھاؤ بیٹا. میم. جی عزیر. ہاں بہت زیادہ نہیں ہونٹوں کو بند کرنا. ایسے نہیں. چلو اچھا جی آخری 17واں مخرج کس کا آئے گا؟ عزیر آپ کا آ رہا ہے جی بتاؤ بیٹا. غنہ کہاں سے ادا ہوگا؟ ناک کی جڑ سے بیٹا. ٹھیک ہے شاباش. اور غنہ کس کو کہتے ہیں؟ نون یا میم کی آواز کو غنہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ناک کی جڑ سے ادا ہوگا یعنی ناک کے بانسے سے. جیسے یہ کتاب والے بھی بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ غنہ اور یعنی نون کی آواز کو ناک کے جڑ سے یعنی یہ جڑ کہلائے گی ناک کی جو اوپر والی حصے کی یہ بانسا جس کو بھی کہتے ہیں یہاں سے یہ خشوم یعنی ناک کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے چلے نون کی کرتے ہیں بیٹا. عائزہ کرو بیٹا نون کی. ہاں بیٹا
ان अन्ना کیسے अन्ना جی حریم अन्ना شاہ بیٹا ان अन्ना جی अन्ना ان अन्ना شاباش ٹھیک ہو گیا یہ بھی الحمدللہ ہمارے یہ 17 مخارج جو ہیں وہ کیا ہو گئے ہیں بیٹا مکمل नीम रह गया جی ہاں میم رہ گیا واقعی میم کی مشق رہ گئی جی ہاں جی آئزہ नहीं हम की नहीं نون کی ہے ام अम्मा کیسے پڑھیں گے بیٹا अम्मा شاباش جی حریم آ بیٹا अम्मा شاہ بیٹا ام अम्मा جی अम्मा یہ ویسے کر نہیں لی नहीं میم کی ہیں؟ नहीं अन्ना ہاں ہاں وہ ہم نے ام پڑھا تھا نا وہ یہ وہ اس میں خشکی والا حصہ چاہیے ہاں جی عزیر अन अम شاہ بیٹا ام अम्मा ہاں بس تھوڑا ہی ٹائم ہے بیٹا اب सबक करने का ہاں آج شاید سبق پڑھنے کا موقع نہ ملے کیونکہ ہمارے مخارج جو ہے نا انہوں نے ٹائم لے لیا ٹھیک ہے جی یہ الحمدللہ ہمارے یہ مخارج مکمل ہوں گے कल से ज्यादा वीडियो चल गई है ہاں جی بیٹا تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم دوبارہ انشاءاللہ جو ہے نا اس کو پڑھیں گے تب کہ بشرط زندگی انشاءاللہ اللہ حافظ